وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ برادران اسلام، یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنی تھی کہ ایک بیج جو بویا جاتا ہے، چند دنوں بعد وہ برگ و بار لاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھس بن جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن اور جوانی کی منزلیں سر کرتا ہوا بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملتا ہے۔ یہ طبعی ارتقاء ہے جو شروع ہوتی ہے اور پھر اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن قوموں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ قومیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، لیکن جب بعض منفی خصلتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پستی اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن وہ قوم پھر اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے تو پھر وہ تعمیر اور ترقی کی بلندیوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری قوموں میں اپنے انبیاء بھیجے جو بہت دبا کر رکھی گئی تھی، کمزور تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں سے لگایا اور اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کیا، اس سے تعلق کو مضبوط کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان مردہ قوموں میں ایک زندگی پیدا ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ ہدایت اور رہنمائی کا کارنامہ انہوں نے انجام دیا، بلکہ امامت اور قیادت بھی ان کا نصیب بن گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف میدانوں میں آج ہماری ملت پسماندہ ہے، تعلیمی میدان ہو، سماجی اعتبار سے ہم دیکھ لیں، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھیں، یا سیاسی پہلو پر نظر کر دیکھیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر میدان میں ہم پسماندہ ہیں۔ اگر ان وجوہات پر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ہم نے ان ہدایت ربانی کو چھوڑ دیا ہے جس کے ذریعے سے قرون اولیٰ میں، پہلے زمانے میں مسلمانوں نے ترقی اختیار کی تھی۔ عرب کوئی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عرب کیا تھے؟ ان سویلائزڈ لوگ تھے، ان کلچرڈ لوگ تھے، قبائلی نظام ان کے وہاں پایا جاتا تھا، اور اخلاقی بحران، معاشی مسائل، سیاسی بحران، اور ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ وہ انتہائی پچھڑی قوم تھی، سوائے زبان کے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہا اور اس قرآن مجید کی مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا، اس کے سانچے میں ڈالا، تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پوری دنیا کو سر کر لیا۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ترقی حاصل کی تھی، ہم نے قرآن کے ذریعے سے اپنی شخصیت کا جو ارتقاء کیا تھا، ہم نے قرآن کے ذریعے سے اپنی معیشت اور معاشرت کی جو تعمیر کی تھی، ہم نے اسی قرآن سے تعلق چھڑا لیا، تو ہم کمزور ہو گئے۔ جماعت اسلامی ہند یہ مہم بنا رہی ہے
کہ ہم پھر قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور دنیا میں تعمیر اور ترقی کی نئی منزلیں سر کریں، اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے مختلف پہلوؤں سے وہ کمزور ہے۔ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اپنا جائزہ اور احتساب لیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم کچھ ایک قدم آگے بڑھ سکیں۔ ہم نے اس مہم میں یہ طے کیا ہے کہ ہم 6T پر کام کریں گے۔ پہلا ٹی اس لیے کہ ہم تلاوت کرنا سیکھیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے تلاوت کرنا نہیں جانتے، جنہوں نے بچپن میں ناظرہ نہیں پڑھا، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقامی علماء سے ربط کریں، مقامی مسجد کی طرف رجوع کریں اور ناظرہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اور اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں تو ہم اپنے معمول میں لے کر آئیں کہ روزانہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں۔ دوسری بات وہ یہ کہ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت اس کے حسن کے ساتھ ہونی چاہیے، تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو دوسرا نقطہ ہمارا تجوید کا ہے کہ قرآن کی تجوید سیکھیں اور اس کو تمام مخارج کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کریں۔ تیسری بات جو ہم اس مہم کے ذریعے سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تفقع کرنا سیکھیں، یعنی قرآن کی سمجھ حاصل کریں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں۔ بہت سارے علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے جو تراجم کیے ہیں، جو تفاسیر لکھی ہیں، وہ اس لیے لکھی ہیں تاکہ عوام ان سے فیضیاب ہو سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا ان سے زیادہ ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چوتھا جو ٹی ہے وہ تدبر کا ہے کہ قرآن کی آیات میں ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ جس طرح ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کے نتیجے میں ہم نئی ریسرچ اور ڈسکوریز کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی آیات میں تدبر کریں تو ہمیں تدبر کے نتیجے میں حکمتوں کے لال اور گوہر حاصل ہوں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس پر تعمیل کریں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری تلاوت، ہماری تجوید اور قرآن میں ہماری تفقع اور قرآن میں ہمارا تدبر یہ کوئی علمی برتری حاصل کرنے کے لیے ہو، نہیں، بلکہ اس لیے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ تو جب ہم سمجھ حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہم خود اس کے مخاطب ہیں، تو ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور چھٹی بات ہے کہ اس کی تذکیر، یعنی اس کے پیغام کو عام کریں۔ نہ صرف یہ کہ ہم برادران اسلام تک اس کے پیغام کو پہنچائیں اور ان کے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں، بلکہ سارے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جماعت اسلامی کی اس مہم کا منشا یہ ہے کہ ہم ان 6 نکات پر، ان 6 پہلوؤں پر، جس پہلو پر بھی کمزور ہیں اس پہلو پر ہم توجہ دیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہم کو اچھے انداز میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں میں تمام علماء سے اور تمام نوجوانوں سے اور ہمارے خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مہم کو صرف جماعت اسلامی کی مہم نہ سمجھیں، بلکہ اپنی مہم سمجھ کر لوگوں کے پاس جائیں، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں اور قرآن مجید سے ان کا تعلق کیسا ہے اس کا جائزہ اور احتساب کر کے انہیں آگے بڑھانے کی طرف آمادہ کریں۔ رفقائے محترم، میرے اور پیاری خواتین، ماں اور بہنوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہم کے ذریعے سے سماج کے اندر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر یہ تبدیلی ہمارے اخلاق میں آتی ہے، ہماری معیشت اور معاشرت میں آتی ہے، ہماری سماجیات میں آتی ہے، ہماری سیاست میں آتی ہے، تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہوگی اور یہ مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جس کی آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جو لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صالحین کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.